بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رقم کر رہا ہے اور ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے پر جو بائیڈن کے ہاتھ خون سے لال ہیں۔ امریکہ نے اپنے رویے سے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ترک صدر کی طرف سے ان پر سخت الفاظ کے ذریعے تنقید کی گئی ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران رجب طیب اردوان امریکی انتظامیہ اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ سب کہنے پر مجبور کیا، لیکن اب ہم مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان گزشتہ 18 سال سے مشرق وسطی فلسطینیوں کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے رہنما ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے پارٹی اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے اردوان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا تھا۔ قوم سے خطاب کے دوران ترک صدر نے کہا کہ آج ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے کی ڈیل پر دستخط کیے ہیں۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم اذیت کے ساتھ ساتھ ان کا خون بہایا جا رہا ہے، جبکہ فلسطینی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد امن کے منتظر ہیں۔ چائنا نے امریکہ سے اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین کے مابین 2014 کے بعد سے اب تک سب سے بڑا تنازعہ پیدا ہوا ہے، جس کے حل کے لیے امریکہ جس طرح ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اب بھی اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو تحمل سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد، دھمکیوں اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ فوراً سے پہلے بند کرنا چاہیے۔ فلسطین میں متاثرین کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت تمام ممالک مل کر فلسطینی عوام کے دکھوں کا مداوع کریں۔ فلسطینی جماعت حماس کے راکٹ حملوں سے اسرائیل کی سیاحتی صنعت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ اسرائیل کے ہی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق فلسطین میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری کشیدگی میں تل ابیب کی سیاحتی صنعت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ سیاحوں نے اسرائیلی حدود میں سفر منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ ہوٹل بکنگ کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اسرائیلی ٹور آپریٹرز کے مطابق موسم گرما سیزن کے لیے ٹورز گروپ سے بات چیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ غزہ میں لڑائی سے پہلے کبھی تمام فلائٹس منسوخ نہیں ہو رہی تھیں، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے کیے جانے والے بھرپور احتجاج کے بعد بھی اسرائیلی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری مسلسل 8ویں روز بھی جاری رہی۔ راکٹ حملوں میں اسلامی یونیورسٹی کی ایک عمارت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ خوش قسمتی سے حملے کے وقت طلباء اور عملہ یونیورسٹی میں موجود نہیں تھا۔ غزہ میں 8 روز سے جاری اسرائیل کی بمباری میں شہادتوں کی تعداد 212 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں 61 بچے، 35 خواتین اور 16 بزرگ بھی شامل ہیں، جبکہ 1400 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں میڈیا ہاؤسز سمیت 3 کثیر المنزلہ عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب غزہ سے حماس نے بھی اسرائیلی علاقے پر راکٹ داغے ہیں، جس کے نتیجے میں 12 سے زائد اسرائیلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔
جبکہ لبنان کی جانب سے بھی اسرائیلی سرزمین پر راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے چوتھی بار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون کیا ہے اور غزہ میں سیز فائر کی حمایت کا یقین دلایا ہے، جبکہ امریکی صدر نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت کی منظوری بھی دے دی ہے، جس پہ مسلم رکن پارلیمنٹ الہان عمر نے شدید احتجاج کیا تھا۔ سن 1800 میں فرانس میں انقلاب کے دوران مہم چلانے والے آرمی رہنما نپولین بوناپارٹ کا نام دنیا بھر میں آج بھی لیا جاتا ہے۔ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کمرے میں وہ قیدی کے طور پر جاں بحق ہوئے اس کی چابی ایک شہری نے 81,900 پاؤنڈ میں خرید لی۔ جلا وطن نپولین بوناپارٹ جس کمرے میں انگریزوں کے قیدی تھے، اس کی زنگ آلود چابی کی قیمت کے بارے میں اندازہ یہی لگایا گیا تھا کہ 3 سے 5,000 پاؤنڈ تک قیمت لگے گی، لیکن چابی اس سے 16 گنا زیادہ قیمت میں فروخت ہوئی ہے۔ نپولین بوناپارٹ کا انتقال 1821 میں جنوبی اٹلانٹک کے ایک دور دراز جزیرے پر ہوا، جہاں انگریزوں نے انہیں لانگ ووڈ ہاؤس نامی محل میں قید کیا ہوا تھا۔ 5 انچ کی چابی کو چارلس رچرڈ فاکس نامی ایک فوجی جنرل واپس برطانیہ لائے تھے۔ انہوں نے اس جزیرے کا دورہ کیا تھا جب نپولین وہاں قید تھے۔ چارلس رچرڈ فاکس اس چابی کو اپنی والدہ کے لیے تحفے کے طور پر لائے تھے، جو نپولین کی مداح تھی۔ دوستو، انڈیا کا ایک گانا ہے او دنیا کے رکھوالے، جسے محمد رفیع صاحب نے گایا تھا اور اس کو کمپوز کیا تھا موسیقار نوشاد علی نے۔ موسیقار نوشاد اکثر رفیع صاحب کے متعلق دلچسپ قصہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو موت کی سزا دی جا رہی تھی۔ اسے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے نہ تو اپنے خاندان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی کسی خاص کھانے کی فرمائش کی، مگر جب اس نے خواہش ظاہر کی تو جیل ملازمین تک حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ مرنے سے پہلے محمد رفیع صاحب کا فلم بیجو باورا کے لیے گایا گیا گانا او دنیا کے رکھوالے سننا چاہتے ہیں۔ مجرم کی اس خواہش پر ایک ٹیپ ریکارڈر لایا گیا اور اس کے لیے وہ گیت بجایا گیا۔ اس طرح کا دوسرا کوئی واقعہ شاید ہی کہیں تاریخ میں اور درج ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عظیم گلوکار محمد رفیع صاحب نے اپنی پہلی عوامی پرفارمنس محض 13 سال کی عمر میں لاہور، پاکستان میں دی تھی۔ جرمنی میں منی لانڈرنگ میں پچھلے برس ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کالا دھن کو سفید بنانے کے واقعات میں 50% اضافہ دیکھا گیا ہے اور زیادہ تر سرمایہ کاری پراپرٹی خریدنے میں دیکھی گئی ہے۔ پچھلے سال ملک میں منی لانڈرنگ کے کل تقریباً 1,15,000 واقعات رجسٹر کیے گئے۔ یہ تعداد ایک سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 1.5 گنا بنتی ہے۔ امریکہ کے پروفیسر نیکولاس کرسٹا کیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ہم 2024 میں وبائی مرض کے بعد کے دور میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ دور بے راہ روی کا دور ہوگا۔ اکنامکس، میڈیسن اور نیچرل سائنس کے پروفیسر نیکولاس کرسٹا کیس نے سابق وباؤں کے مشاہدے اور انسانی برتاؤ کا تجزیہ کرتے ہوئے کورونا وبا کے بعد کے دور کا خاکہ کھینچا ہے۔ پروفیسر نیکولس نے کورونا وبا کے بعد کی صورتحال کا معاشرتی اور تاریخی جائزہ لیا ہے اور اس کی بنیاد پر کئی اہم انکشافات کیے ہیں۔ پروفیسر نیکولس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2024 میں ویکسینیشن کے بعد جب انسانی معاشرہ وبا کے خلاف ہرڈ امیونٹی حاصل کر لے گا اور یہی وبا کے بعد کا دور ہوگا۔ تاہم اس وقت بھی کرونا موجود ہوگا، لیکن اس کی شدت کم ہوگی۔ پروفیسر نیکولس کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور مذہب کی جانب راغب ہو جاتے ہیں، جس سے جرائم میں بھی کمی آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی زندگی دوبارہ اپنے ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے ہی وبا میں دبے جذبات تیزی سے امڑ آتے ہیں۔ امریکی پروفیسر نے خدشہ ظاہر کیا کہ وبا کے خاتمے کے بعد فوری طور پر جنسی بے راہ روی کا آغاز ہو جائے گا۔ لوگ ساحلوں، نائٹ کلبوں اور ریستورانوں کا رخ کریں گے، گھر میں پارٹیز کریں گے اور اس کے دوران بے راہ روی کا اضافہ ہوگا اور مذہبی لگاؤ کم ہو جائے گا۔ نیکولاس کرسٹا کیس نے یاد دلایا کہ پچھلی صدی میں 1920 کی دہائی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا
اور پچھلے 2000 برسوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وبا کے خاتمے پر ایک جشن کا سا سما ہوتا ہے اور جنسی بے رہ روی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے کا امکان ہے۔ آپ کے منہ اور زبان کو بے آرام بنا دینے والا مرچوں کا کیمیکل اب شمسی سیل کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس اختراع کے بعد دھوپ سے بجلی بنانے میں مزید کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ شنگھائی میں واقع ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی کے چائنا باؤ اور ان کے ساتھیوں نے ایک دلچسپ کام کیا ہے اور سیلیکون سے شمسی سیل بنانے کے دوران ہی اس میں مرچوں کا کیمیکل ملایا۔ اس کے بعد الیکٹران قدرے آزاد ہو کر آگے دوڑنے لگے اور سولر سیل کی افادیت میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ سب سے پہلے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں اسے سورج سے مماثل مصنوعی روشنی میں آزمایا۔ ماہرین نے دیکھا کہ مرچوں والے سولر سیل میں الیکٹران کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ مرچوں کے کیمیکل سے ان کی روشنی سے بجلی بنانے کی صلاحیت 21.88% تک پہنچ گئی، جو اس سے پہلے 19.1% تھی۔ کیمیکل کے اضافے سے الیکٹران کا بہاؤ اچھا ہوا اور کرنٹ تیزی سے بہنے لگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیمیکل کو نکالنا آسان ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے۔ اس سے پہلے بھی ماہرین نے سولر سیل کی افادیت کے لیے کئی قدرتی اشیاء کو آزمایا ہے، لیکن مرچوں والے کیمیکل کے ریزلٹ بہت ہی حیران کن ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔